اللہ جل جلالہ وعمل والوں کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہم کو مسلمان بنایا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ایک اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے سر کو اپنے غیر کے آگے جھکنے سے بچایا ہے، یہ ایمان کی برکت سے۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں تھوڑا ہے، ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور ایمان پر محنت کر کے مزید اپنے ایمان کو بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس لیے کہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی کا ذریعہ ایمان ہے۔ دنیا کی راحت، برکت، عزت، خوشحالی اور دیگر بہت ساری نعمتوں کو حاصل کرنے کا راستہ ایمان ہے۔ اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں دنیا کی زندگی بنانے کے، اس کی پہلی شرط ہی ایمان ہے، دوسری شرط اچھے عمل ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، کہ جو بھی مرد یا عورت اچھے کام کریں، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والے بھی ہوں، یعنی اچھے عمل کی قبولیت کے لیے بھی ایمان ضروری ہے، بغیر ایمان کے کوئی نیک کام بھی قبول نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم ایسے مردوں کو، ایسی عورتوں کو دنیا میں خوشگوار زندگی دے دیں گے، یعنی ان کو ہم زندگی میں راحت دیں گے، برکت دیں گے، سکون اور چین عطا فرمائیں گے، دنیا میں عزت اللہ پاک دے دے گا۔ ان سب چیزوں کا جو بنیادی ذریعہ ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ زبان سے جس کا ہم اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ، ایمان کے رہنے کی جو جگہ ہے وہ ہمارا دل ہے، دل کے اندر اس کی جگہ ہے، ما وقر فی القلب، کہ دل کے اندر ایمان جگہ پکڑے۔ جب دل کے اندر ایمان اترتا ہے تو وہ ایمان فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہر چیز کی کوئی جگہ ہوتی ہے جو اپنی جگہ پر پہنچ کے کام کرتی ہے، ہاں اگر اس کو جگہ پر نہ پہنچایا جاوے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے ایمان کی جگہ دل ہے کہ دل کی گہرائیوں میں ایمان اتر جاوے، اللہ سے ہونے کا یقین اتر جاوے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں زندگی بننے کا یقین اندر اتر جاوے، دین پر چلنے میں کامیابی ہے اور دین چھوڑنے میں ناکامی ہے، اس بات کا یقین دل کی گہرائی میں اتر جاوے، تو سمجھے کہ ایمان اندر اتر گیا۔ جب ایمان اندر چلا جائے گا، دل میں جائے گا، تو پھر اب جسم سے اچھے کام ہوں گے، ہمارے جسم کا استعمال صحیح ہو جائے گا، نیکی کے کاموں میں جسم استعمال ہوگا، ہاتھوں سے، پیر سے، زبان سے، آنکھوں سے، کان سے، جسم کے تمام اعضاء اور جوارح سے جو کام وجود میں آئیں گے وہ اچھے کام ہوں گے، بھلے کام ہوں گے، نیکی کے کام ہوں گے۔ زبان اچھی بات بولے گی، جب ایمان اندر جائے گا تو گالی دینے سے ڈر لگے گا، گالی دینا اچھا نہیں لگے گا، ایمان اندر اترا ہے دل میں۔
ایمان اندر جائے گا تو زبان سے ایران توران کی اور دوسری باتیں بولنے میں ڈر لگے گا، غلط بات سنتے ہوئے ڈر لگے گا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، کسی کی غلط مدد کرتے ہوئے ڈر لگے گا کہ ایمان اندر ہے۔ ایک قسم کا خوف پیدا ہوگا، اس ایمان کی وجہ سے گناہ کرنے کے وقت خوف آئے گا اندر۔ جب ایمان اندر ہوتا ہے تو گناہ کا خوف ہوتا ہے اور نیکی کی خوشی ہوتی ہے، اچھے کام کر کے خوشی ہوگی، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، قرآن پڑھ کے، تسبیح پڑھ کے، کسی کی خدمت کر کے، کسی کی مدد کر کے خوشی ہوگی، اور گناہ کا خوف اندر رہے گا ہر وقت کہ کہیں مجھ سے کوئی غلط بات زبان سے نہ نکل جائے، کوئی غلط بات سن نہ لی جاوے، کوئی برا کام مجھ سے نہ ہو جاوے، ہر وقت اس کا ڈر رہتا ہے۔ وہ ایمان کی علامت ہے، جب ایمان اندر دل کے اندر اترتا ہے تو ہر وقت اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی برائی نہ ہو جائے، کوئی گناہ نہ ہو جائے، ایسا کام نہ ہو جاوے جس سے میرا مولا اور میرا رب ناراض ہو جائے، اور ہر وقت اس فکر میں رہیں گے کہ میں اچھے اچھے کام کروں، اس لیے کہ اللہ پاک نے ہم کو دنیا میں اچھے کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، برے کام کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اس سے منع کیا ہے، روکا ہے اللہ نے۔ غیبت کرنے سے روکا، لا یغتب بعضکم، کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ شراب پینے سے منع کیا، زنا کرنے سے منع کیا کہ زنا سے قریب بھی مت جاؤ، لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، شراب مت پیو، جھوٹ مت بولو، حسد مت کرو، کسی سے بغض مت رکھو، لا تحاسدوا ولا تباغضوا، کہ کسی سے بغض مت رکھو، عداوت مت رکھو، کسی سے حسد مت کرو، بلکہ اللہ کے بندے اور آپس کے بھائی بن کے رہو۔ غلط کاموں سے اللہ نے منع کیا، اور نیکی اور طاعات کے کاموں کی اللہ پاک نے ترغیب دی ہے کہ اچھے اچھے کام کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، اپنی اولاد کی اچھی سے اچھی بہترین تربیت کرو، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، بھوکوں کو کھلاؤ، پیاسوں کو پلاؤ، ہر مسلمان کو سلام کرو، یہ اچھا کام ہے۔ تو اس کا حکم دیا اللہ پاک نے کہ اچھے اچھے کام کرو، زبان سے برائی نہ کرو، گالی مت دو، غیبت مت کرو، اللہ نے زبان کو پاک بنایا ہے تو اس کو ناپاک کیوں کریں ہم؟ گالی دے کر، غیبت کر کے، چغلی کر کے، بہتان لگا کر، بلکہ اس زبان سے اچھے بول بولیں جس میں اللہ کا ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کریں، جس بات کے ذریعے سے سامنے والوں کا دل خوش ہو رہا ہو، ایسی بات ہم کریں کہ لوگوں کا جی خوش کریں، بچوں کے ساتھ محبت سے بات کریں، نرمی سے بات کریں۔ عموماً دیکھتے ہیں عورتوں کو کہ ویسے بچوں سے بڑی محبت ہے، اپنے منہ کا لقمہ نکال کے دے دے گی اس کو، اپنے پاس پیسے نہیں تو قرضہ کر کے بچوں کو کھلونے دلا دے گی، لیکن جب بچوں سے بات کرتی ہیں تو ایسی بدتمیزی سے بات کرتی ہیں، چلا چلا کر، گالیاں دے کر، ہر وقت ان پر مسلط رہنے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ طریقہ نہیں، محبت سے بات کریں، نرمی سے بات کریں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ان کو شفقت دیں، خالی کھلا دینا، پلا دینا، کپڑے کھلونے دلا دینا کا نام شفقت نہیں ہے، اصل شفقت تو زبان کے بولوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ جس لہجے میں بچوں سے بات کر رہی ہو، بچے اسی لہجے میں بات کریں گے، اس لیے کہ ماں کی گود بچوں کا پہلا مدرسہ ہے۔
مدرسے میں جو سیکھا ہے وہی بولے کہ بچے گالی دینا سیکھا ہے. جو مائیں گالیاں دیتی ہیں بچے گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ بچے ماں کی بولی بولتے ہیں، ماں کی زبان بولتے ہیں، ماں کی بھاشا بچے بولتے ہیں. اس لیے زبان کو مادری زبان کہتے ہیں، ماں کی زبان. اب ماں گالیاں دے رہی ہیں، بچے گالیاں دیں گے. ہاں، اس لیے ہم اپنی زبان کے بولوں کو بھی صحیح کریں گے کہ ہماری زبان کے بول صحیح ہوں، اچھے ہوں، جی خوش کرنے والے ہوں. عموماً ماحول میں فضا اس کی ہے کہ بہت کم الفاظ جی خوش کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں، زیادہ الفاظ ناراض کرنے والے بولے جاتے ہیں. ہاں، ایک دوسرے سے جو باتیں ہوتی ہیں اس میں بہت کم لوگوں کو ایک دوسروں کے ساتھ سیٹ ہوتی ہے. اس کی وجہ زبان ہے. دو میاں بیوی کو آپس میں سیٹ نہیں ہو رہا ہے تو عموماً دیکھتے ہیں خلاصہ نکلتا ہے بس زبانی ہوتی ہے، بد کلامی ہوتی ہے کہ شوہر کی عزت برقرار نہیں رکھی، اس کے سامنے بول گئی توچ زبان میں، اور اپنی زبان میں کہ توچڑی بھاشا میں. ساس کے ساتھ بہو کا جھگڑا ہو گیا، دونوں نے ایک دوسروں سے توچڑی زبان میں بات کی، تو تا کر ڈالا. بہو کی عمر 20 سال کی ہے، ساس کی عمر 60 سال کی ہے، اور تو تا کر دیا ایک دوسروں کو. توچڑی زبان میں بات ہوئی. اللہ پاک نے تو ہم کو ادب سکھایا ہے. چھوٹوں کو کہا کہ بڑوں کے ساتھ ان کے اکرام اور ان کے ادب اور احترام کے ساتھ بات کریں. بڑوں سے کہا کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں. زبان سے بولے تو اچھا بولے، میٹھا بولے، ورنہ وہی زبان کے دو بول ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو بول کی وجہ سے آدمی جہنم کے بالکل نچلے درجے میں پہنچ جاتا ہے. اپنی زبان کے بول کو صحیح کرنے، ایمانی بول بولنے، ایمانی بول بولنے، بندوں کے ساتھ اکرام احترام کا معاملہ کرنا. اور خصوصاً وہ بندہ پھر ہمارا کسی عورت کا شوہر ہے، کسی بیٹی کا وہ باپ ہے، کسی بہن کا وہ بھائی ہے، کسی بھانجی کا ماموں ہے، کسی بھتیجی کا چچا ہے، کسی پوتی کا دادا ہے، کسی نواسی کا وہ نانا ہے، قریبی رشتہ داری ہے. ہاں، ادب کے ساتھ، ادب کے لہجے میں بات کریں. ہاں، تمیز سے بات کریں. اسی طرح آپس میں بہنیں بات کر رہی، دو بہنیں بات کر رہی ہیں، ماں اور بیٹی بات کر رہی ہیں. ادب سکھایا اولاد کو کہ ماں کو نام لے کے نہ پکاریں. ہاں، ماں باپ کا حق بتایا، ان کو نام لے کر نہ پکاریں، ان سے آگے نہ چلیں، ان سے اوپر نہ بیٹھیں. اگر ماں باپ نیچے بیٹھے ہیں بچوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ نیچے بیٹھ جائیں. ہاں، یہ ادب سکھایا ہے. ہمارا دین پورا کا پورا ادب کا نام ہے. ایمان کے بعد جو ہماری عملی تربیت ہے، یہ اپنے زبان کی، اپنے آنکھوں کی، اپنے کانوں کی گناہوں سے حفاظت کرنا اور اچھے کاموں کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہے. اچھے کام کریں، اچھا بولیں، اچھا سنیں. ہاں، اچھے کام کریں، نماز پڑھیں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں، فضائل کے حلقے لگاویں، تعلیم کریں، تعلیم سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں کو پڑھیں، سنیں، بچوں کو سناویں. گھر کے ماحول میں اچھی باتوں کو شروع کریں. اچھا بولنا شروع کریں گے، اللہ اچھا کرنے کی توفیق دے دے گا. اپنے بچوں کو اچھی باتیں سنائیں گے، اللہ پاک ان بچوں کو بھی اچھے کام کرنے کی توفیق دے دے گا. ہاں، گالی گلوچ سے، غیبت سے، چغلی سے، تیری میری سے، بہتان لگانے سے، چلانے سے، ان چیزوں سے اپنی حفاظت کریں کہ یہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک بول اللہ کے دفتر میں لکھا جا رہا ہے. ہماری ایک ایک حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں کیا کر رہے ہیں، دن کے اجالے میں ہم کیا کر رہے ہیں.
بند کمروں میں کیا کر رہے ہیں. ہماری ایک ایک بات جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے. اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں. ساری چیزوں کا ہم کو حساب دینا پڑے گا. اللہ کے وہاں اس کا جواب دینا ہے. اس دھیان کے ساتھ ہم زندگی گزاریں کہ میں جو بول رہا ہوں وہ لکھا جا رہا ہے, میں جو سن رہا ہوں وہ لکھا جا رہا ہے. میرے دل کے اندر کیا ہے اللہ جانتا ہے. وہ اللطیف الخبیر, وہ بڑا باریک بھی ہے, بہت بہت باریک دیکھنے والا ہے اور بڑا باخبر ہے. اس اللہ کے سامنے ہماری جواب دہی ہے. ہاں, دنیا کی زندگی تھوڑی ہے, یہاں کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے, اور جو زندگی ہے اس میں بھی جوانی کی عمر بہت تھوڑی ہے. بہت چند دن جوانی کے ہیں, پھر بڑھاپا ہے. اس لیے اس جوانی کو شوق پورا کرنے میں پورا نہ کر دیں. یہ جوانی اللہ کی عبادت کے لیے ہے, اللہ رسول کی اطاعت کے لیے ہے, شوق پورا کرنے کے لیے نہیں ہے. ہاں, ضرورت کے بقدر کھانا کھائیں گے, ضرورت کا کپڑا پہنیں گے, ضرورت کے اسباب گھر میں لائیں گے, لیکن شوق پورا کرنے کے لیے زندگی نہیں ہے. اس عمر میں وہ گنجائش ہی نہیں کہ اس میں شوق پورے کیے جائیں. اس جسم میں طاقت ہی نہیں شوق پورے کرنے کی, تھک جاتا ہے. ہاں, کہ شوق بھی پورے نہیں کر پاتے ہیں, اتنی کیپیسٹی نہیں یہاں پر. شوق پورے کرنے کے اللہ نے جنت بنائی ہے, اس میں اللہ پاک اپنے بندوں بندیوں کو تندرست طاقتور جسم دے گا. کبھی بیماری نہیں ہوگی وہاں, کبھی بڑھاپا نہیں ہوگا. تندرستی ہمیشہ کی ہے وہاں, جوانی ہمیشہ کی ہے وہاں, کمزوری نہیں ہے, طاقت ہمیشہ کی ہے وہاں. کسی قسم کا ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے, ہمیشہ ہمت و شجاعت ہے وہاں. پابندی نہیں ہے کسی چیز کی. دنیا میں پابندیاں ہیں, بیماریاں ہیں, بڑھاپا ہے. شوق پورا کرنے کی جگہ ہمارے لیے آخرت ہے. اس لیے دنیا کو اللہ کی عبادت و اطاعت میں یہاں کا وقت گزاریں. 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں, نماز قضا نہ کریں, نماز میں سستی نہ کریں, اچھی طرح وضو کریں, صاف ستھرے کپڑے پہنیں, صاف ستھرا دوپٹہ پہنیں, پاک صاف مصلی بچھاویں. اپنے گھر کے کونے میں 5 وقت کی نماز سیکھ کر پابندی سے ادا کریں. صبح شام اللہ کا ذکر کریں, قرآن کی تلاوت کریں. اپنے بچوں کو بھی نماز کا عادی بناویں. 7 سال کی عمر ہو گئی, بچوں کو اپنے ساتھ گھر میں نماز پڑھاویں, ان کو ابھی سے ترغیب دیں. ہاں, شوق دلا کر نماز پڑھاویں, چلا کر نہیں, شوق دلا کر کہ بیٹا دیکھو ابھی اذان ہو گئی ظہر کی, اب اذان کا وقت ہو رہا ہے, میں بھی وضو کر رہی ہوں, تم بھی وضو کر لو, تمہارا مصلی میرے پاس میں بچھا دو اپنے ساتھ میں نماز پڑھنے کی. عصر کے وقت بچے کھیل رہے ہیں, ان کو بلا لے پہلے, بیٹا ادھر آؤ. پھر ان کو سمجھا کر دیکھو بیٹا ابھی اذان ہو گئی, اذان کے وقت اللہ کی عبادت کرنے کی, نماز پڑھنی ہے. میں نے بھی مصلی بچھا دیا ہے, تم اپنا مصلی بچھا دو, محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ. ہاں, یہ کوئی لہجہ ہے, کوئی زبان ہے کہ ہر وقت ان کو گالیاں دیتے رہیں, ہر وقت زور زور سے چلاتے رہیں. شفقت کے ساتھ بچوں میں ہمیں اچھی خوبیوں کو منتقل کرنا ہے, اور وہ شفقت سے ہوتا ہے. ہاں, شفقت سے بات کریں, محبت دیں ان کو, نمازوں کی پابندی کراویں. بڑے ہو گئے ذرا بچے تو ان کو ابھی سے ذکر کا عادی بناویں. جو بچے مکتب میں پڑھتے ہیں تو ان کا جو سبق چلتا ہے وہ ان کو یاد کرنے بٹھا دیں. جو پڑھ کر فارغ ہو چکے ہیں ان کو روزانہ معمول بنوا کہ بیٹا تم کچھ معمول بناؤ روزانہ پڑھنے کا, کم از کم 1 پارہ روزانہ پڑھنا چاہیے. جوان بچیاں ہیں, اب مکتب میں مدرسے میں نہیں جاتی ہیں, ان کو روزانہ 1 پارہ قرآن پڑھنے گھر بٹھاویں. صبح شام تسبیح کی نگرانی کریں, بیٹا تسبیح ہو گئی نہیں ہوئی ہے, جاؤ تم تسبیح بیٹھ کر پڑھ لو تھوڑی دیر. وہ بچی اور کوئی کام میں لگی ہیں, اس کو بیٹا پہلے تسبیح پڑھ لو, پھر اس کے بعد یہ کام پورا کر لینا. گھر سے باہر بیٹھی ہیں, اس کو سمجھا بجھا کر کے بیٹا گھر سے باہر بیٹھنا ہمارے لیے جائز نہیں. ہاں, عورت کو اللہ نے پورے اس کے جسم کو ستر بنایا ہے اور پردے کو فرض کیا ہے. ہاں, بچیوں کا, جوان بچیاں اپنے گھر کے باہر دروازے پر بیٹھی ہیں, ہاں, سر کھلا ہوا ہے. ہاں, اللہ کی حکم کی خلاف ورزی ہے, اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کو دعوت دینا ہے.
اپنی بچیوں کو گھر میں رہنے کا عادی ہو، گھر میں سہولت کر دیں. ہاں، اپنے گھر میں تھوڑی سہولت رکھیں اٹھنے بیٹھنے کی، گھر میں سہولت کریں. بہت ساری چیزیں پہلے گھروں میں نہیں تھی، لوگوں نے کوشش کی، اللہ نے کروا دی. پہلے لوگوں کے گھر میں کپڑے دھونے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، عورتیں باہر ندی تالاب پر جاتی تھیں. عورتوں نے طے کیا کہ ہمارے گھر میں انتظام ہو جائے، خدا نے اس کا انتظام کر دیا. دھونے کے مشین آ گئی. اب پانی بھرنے کا انتظام نہیں تھا، عورتیں برتن لے کر دور دور تک بھرنے جاتی تھی، اللہ نے آسانی کر دی، گھر میں پانی آ رہا ہے. ہوا اجاز کے لیے گھر سے باہر بیٹھتے ہیں، اپنے گھر میں نظام کریں کہ گھر میں پورے پردے کے ساتھ ہم اس طرح رہیں کہ باہر ہوا اجاز بھی ملتا رہے اور ہمارا پردہ بھی ضائع نہ ہو. گرمی کی وجہ سے جسم کو تکلیف ہو رہی ہے، تھوڑی سی تکلیف ہے، لیکن بے حیائی ہوگی تو اس سے ہماری آخرت میں اس جسم کو جہنم میں جلنا پڑے گا. اپنے گھر میں اٹھک بیٹھک کا نظام بنا لیں. بے کام کاج سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر بیٹھنا ہے تو گھر میں ایسا انتظام کریں کہ ہم گھر میں تھوڑا دیر بیٹھ سکیں، گھر کے باہر نہ بیٹھیں. ہاں، اپنے ہوٹلوں پر، دروازوں پر باہر کھاٹ نکال کر. ایک عورت کے پورے جسم کو اللہ نے پورے جسم کو چھپانے کا حکم دیا ہے کہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. ہاں، پردے کے ساتھ رہیں، حیا کے ساتھ رہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، سردی میں، گرمی میں، ہر موسم میں خدا دیکھ رہا ہے. شادی کے دن بھی خدا دیکھ رہا ہے. ایسا نہیں کہ اس دن اللہ نے آنکھیں بند کر لی، عید کے دن بھی خدا دیکھتا ہے. سب کو خدا دیکھ رہا ہے. لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. کہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھتی لیکن وہ سب کو دیکھتا ہے، اور بڑا باریک دیکھنے والا اور بڑا باخبر ہے وہ. ہاں، ایمان والی عورتوں پر اللہ نے پردے کو فرض کیا ہے. پورے حیا کے ساتھ رہیں، پردے کے ساتھ رہیں، اپنے گھر کے چار دیواری میں رہیں. گھر سے باہر نکلنا ہے کوئی ضروری کام کی وجہ سے تو پردے کے ساتھ نکلیں، اور پردہ بھی ایسا ہو کہ جس کو پردہ کہا جائے. اپنی جوان بچیوں کو بھی سے سمجھاویں، ان کو اللہ سے ڈراویں، اللہ سے ڈراویں کہ اللہ کا یہ حکم ہے. اس اللہ کے ڈر کی وجہ سے کیا کرنا ہے. چند دنوں کی پابندی ہے، ہاں بہت تھوڑی مدت ہے پابندی کے دن. ہاں، خوشی اور رغبت کے ساتھ خدا کے حکم کو پورا کریں. اللہ راضی ہو کر دنیا بھی اچھی کر دے گا، دنیا میں عزت دے گا. عموماً دیکھا جو پردہ دار عورت ہوتی ہے اس کی دنیا میں عزت ہوتی ہے، لوگ عزت کرتے ہیں. ہاں، قبر کے مسئلے کو خدا آسان کرے گا، اور میدان محشر میں اللہ وہاں کی رسوائی سے بچائے گا. اور اللہ اپنے مہمان خانے میں جنت میں جگہ دے گا جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. جنت میں جانے کے بعد وہاں کی نعمتیں، راحتیں، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. جنت میں خدا جنت کے جوڑے پہنائے گا. شوق پورے کرنے کی جگہ جنت ہے. دنیا تو ضرورت پورا کرنے کی جگہ ہے کہ ضرورت کا کپڑا پہن لیں گے، ضرورت کا کھانا کھائیں گے، ضرورت کا مکان بنا لیں گے، ضرورت کی چیزیں بسائیں گے. شوق پورا کرنے کی جگہ جنت ہے، جس جنت کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اس جنت میں تمہارے جی کی چاہتوں کا سامان ہے، جو جی میں آئے وہ کرو. لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے جی میں آئے کرو. یہاں کھانے کو جی چاہتا ہے تو کھانا کھائیں گے، ٹہلنے کو جی چاہے گا تو ٹہلیں گے، وہاں گھومنے کو جی چاہے گا تو گھومنے ملے گا. ہاں، وہاں پانی کی نہر ہوگی، شراب کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہریں ہوگی وہاں. اور جنت کے عالیشان محل ہوں گے جس کی اینٹیں سونے چاندی کی ہوگی. اور وہاں کے عالیشان سے ایک ایک چیز جو ہے وہ عمدہ سے عمدہ ہیں. وہاں اللہ پاک اپنے ایمان والی بندیوں کو ایک ساتھ 70 جوڑے پہنائے گا. 70 جوڑے، ہاں ایک ساتھ 70 جوڑے پہنائے گا، اور اس کا وزن نہیں ہوگا زیادہ.
ہاں وہ وہاں کی ڈیزائن ہوگی، وہاں کی فیشن ہوگی، اصل جگہ وہ ہے جو لمبی مدت تک ہمارے پاس رہے گا۔ ان چیزوں کو زوال نہیں ہوگا وہاں، وہ چیزیں پھٹے گی نہیں، وہاں پرانی نہیں ہوگی، وہاں بیماری نہیں ہوگی، تھکن نہیں ہوگی۔ یہاں تو ایک دن تھوڑے سے موج شوق پورے کیے تھک گئے شام تک میں، کہ بڑی تیاریاں کی تھی کسی کی شادی میں جانے کی، 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہوئے، اچھے کپڑے پہنے تھے، کپڑوں میں بدبو آنا شروع ہو گئی، شام ابھی تو نہیں ہو پائی اور جسم نے جواب دے دیا۔ جنت میں نہ تھکن ہوگی، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ بدبو ہوگی۔ وہاں جو ہے وہ جی کی چاہتوں کا سامان وہاں پر اللہ نے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے رکھا ہے، وہ ایمان والے اور پرہیزگار بندے بندیوں کے لیے۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، کیوں متقین کے لیے ہیں، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہیں۔ یا اللہ سے ڈریں، گناہ کرتے ہوئے، غلط بولتے ہوئے، غلط سنتے ہوئے، بغیر پردے کے گھر سے نکلتے ہوئے اللہ سے ڈریں کہ ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں محلے میں سے کوئی گزرے نہ گزرے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ اپنی تنہائیوں میں اللہ سے شرم کریں، باہر تو ٹھیک ہے اللہ کے بندوں سے حیا کریں، لیکن اپنی تنہائیوں میں بھی، اپنے بند کمروں میں بھی اللہ سے شرم کریں کہ ہمارا اللہ ہمیں یہاں بند کمروں میں دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے حیا کریں۔ ڈرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے جنت بنائی ہے، للمتقین مفازا، کہ متقین کے لیے کامیابیاں ہیں، ان کے لیے باغات ہیں۔ ہاں، اور قسم قسم کے میوے ہیں جنت میں، پھل ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، عیش و عشرت کی جگہ ہیں۔ اور ایک مرتبہ داخل ہونے کے بعد اللہ وہاں سے کسی کو نکالے گا نہیں، اس لیے یہاں کی چند سالہ زندگی کو ہم قیمتی بنانا، لایانی میں، لہو و لعب میں، کھیل کود میں، ایران پران میں، تیری میری میں اس کو برباد نہ کریں۔ اپنی گھر کی 4 دیواری کو لازم پکڑیں، 5 وقت کی نمازوں کو پابندی اور اہتمام کے ساتھ ادا کریں، صبح شام اللہ کا ذکر کریں، تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے رب کے استحضار اور دھیان کے ساتھ خدا کو یاد کریں، سبحان اللہ پڑھتے ہوئے دھیان کریں، پاک ہے میرا اللہ، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ درود شریف پڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا استحضار کریں کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے فاقے کیے ہیں، پتھر کھائے ہیں، گالیاں کھائی ہیں، اپنے گھر کا دیا بجھایا ہے، چولہا بجھایا ہے، ہاں اپنی بیٹیوں پر کیسے زبردست حالات آئے اس کو برداشت کیا ہے، 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاقیں ہوئی ہیں، ازواج مطہرات نے گھروں میں فاقے کیے ہیں۔ حضور علیہ السلام اور اہل بیت کی قربانیوں کو یاد کریں اور درود پڑھیں حضور علیہ السلام پر۔ درود ابراہیم سب سے افضل درود ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دھیان جما کر 100 مرتبہ صبح پڑھیں، 100 مرتبہ شام کو پڑھیں۔ ایک مرتبہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، ہمارے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کی 10 رحمتیں ہمارے اوپر اترتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں گے، ہر وقت درود شریف پڑھتے رہیں گے۔ ہاں جیسے گرمی کے موسم میں پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں تو سکون ملتا ہے، ایسے جو بندے بندیاں اللہ کی رحمت کے نیچے ہوں گے ان کو دل میں سکون ملے گا، راحت ملے گی، عزت ملے گی، اس کا ذریعہ درود شریف ہے۔ صبح پڑھیں، شام کو پڑھیں، تسبیح لے کر ایک کونے میں بیٹھ جائیں، اپنی تسبیح پوری کر لیں، استغفار پڑھیں، کثرت سے استغفار کریں، ہم گنہگار ہیں، چلتے پھرتے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، گناہوں کے پتلے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اپنے آپ کو پاک صاف نہ سمجھیں، 2-4 وقت کی نماز کی توفیق ہو گئی ہو، 2-4 پارے پڑھنے کی توفیق ہے، اپنے آپ کو پاک صاف نہ سمجھیں،
اپنے آپ کو گنہگار سمجھے کہ ہم تو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، اللہ سے اپنی صفائی کراوے استغفار کے ذریعے سے۔ استغفار پڑھ کے اندر دل میں دھیان کرے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ استغفار کے بڑے فائدے ہیں، بڑے فائدے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تو اللہ پاک نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، اور ان پر عذاب یہ آیا کہ آسمان سے بارش برسنا رک گئی، ان کی زمینیں خشک ہو گئی، قحط سالی پڑ گئی، دکاڑ پڑ گیا، ان کی نہریں خشک ہو گئی، اور ایک عذاب یہ ہوا کہ ان کے وہاں اولاد ہونا بند ہو گئی۔ اب پریشان ہو گئے، وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئے، ان سے کہا کہ آپ ہمارا کوئی راستہ نکالیں۔ تو نوح علیہ السلام پر اللہ پاک نے وحی اتاری اور ان سے کہا کہ آپ اپنے قوم سے کہہ دو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ آپ اپنے قوم سے کہو کہ تم استغفار کرو، توبہ کرو اللہ سے، توبہ کرو اللہ سے، اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، تم معافی مانگ لو اللہ سے، سچے دل سے معافی مانگ لو۔ خالی بچوں جیسی توبہ نہیں کہ گال پر ہاتھ پھیر دیا، توبہ 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 کر لیا، سچے دل سے توبہ کر لو کہ اب آئندہ کبھی ہم ان گناہوں کو نہیں کریں گے جن گناہوں میں مبتلا ہیں، چاہے زبان کا گناہ ہو، آنکھ کا گناہ ہو، کان کا گناہ ہو، بے حیائی کا جرم ہو، اللہ سے معافی مانگیں۔ ماں باپ کو پریشان کیا ہے، محلے والوں کو ستایا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ہم نے ان کو ایذا پہنچائی ہے، معافی مانگیں ان سے بھی اور اللہ سے بھی۔ ان کو یہی کہا نوح علیہ السلام کی کہ توبہ کرو تم، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور جب وہ تم کو معاف کرے گا تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ آسمانوں سے تمہارے اوپر بارش برسائے گا، موسلا دھار بارش برسائے گا، اور تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں برکت دے دے گا، تمہاری تنگیاں دور ہو جائے گی، تمہارے گھروں میں اولاد دے گا، اور بیٹے دے گا، اولاد میں بھی بیٹے دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ تمہاری نہریں جاری کر دے گا اور تمہاری زمینوں کو ہریالی کر دے گا۔ اس کا سبب استغفار ہے۔ روزانہ صبح 100 مرتبہ، شام کو 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، معافی مانگتے ہوئے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، اور بندوں کے ساتھ جو ہم نے حق تلفی کی، کسی کو ستایا ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، ان سے جا کر ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں، بھائی صاحب ہم کو معاف کرو، بہن ہم نے آپ کو پریشان کیا، آپ ہم کو معاف کر دو، ہماری بھول ہو گئی۔ چھوٹے باپ کے بن جاویں۔ دنیا میں معافی تافی کر لینا بہت آسان ہے، یہاں 2 بول بول دیے، ان کے جی کو خوش کر دیا، انہوں نے معاف کر دیا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اگر سلوک نہیں ہوا، ان سے معافی مانگے، محلے والوں کے ساتھ کچھ 19-20 ہوئی، ان سے معافی مانگے، اپنے ماں باپ سے معافی مانگے، اپنے بھائی بہنوں سے معافی مانگے، اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگے۔ بہوؤں کو چاہیے کہ اپنی ساس سے معافی مانگے، ساس کو چاہیے اپنی بہو سے معافی مانگے۔ چھوٹے باپ کے بن جاویں، چھوٹے باپ کے بن جائیں، معافی مانگ لیں، ورنہ موت کے بعد اس کا چانس ختم ہو جائے گا، اور پھر قیامت کے میدان میں ایک ایک بندے کو راضی کرنے کے واسطے ان کو نیکیاں دینی پڑے گی، مقبول اعمال چلے جائیں گے۔ اس لیے معافی تافی کریں، اللہ سے بھی معافی مانگے، روزانہ استغفار پڑھ کے، بندوں سے بھی چلتے پھرتے معافی مانگ لیں، اور ان کا جی خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر دیں، ان کو ہدیہ دے دیں، کچھ بھیٹ دے دیں ان کے، تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے، اور لینے کے لیے نہ دے پھر، ہدیہ خالص ہوتا ہے، لینے کے لیے نہیں ہوتا۔ میں ان کے ساتھ اچھا بھلا معاملہ کر دیں، اپنی بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بھابھیوں کے ساتھ، دلوں کو صاف رکھیں۔ یہ کوئی بات ہوئی کہ ہم اپنے جسم کو تو گندا پسند نہیں کرتے، اگر جسم میں پیر میں کہیں سے پخانہ لگ جاوے، جب تک دھو نہ لیتے وہاں تک چین نہیں آتا، رگڑ رگڑ کے دھوتے ہیں کہ اس کی بدبو نہ رہے جسم پر۔
کپڑا میلا ہو جاتا ہے اس کو مشین میں ڈالتے دھوتے ہیں، گھر میلا ہو جاتا ہے اس کو روزانہ جھاڑو لگاتے ہیں، پوتا لگاتے ہیں، اور دل میلا لے کے پھر رہے ہیں۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ہم کپڑا گندا پسند نہیں کرتے، جسم کو گندا پسند نہیں کرتے ہیں، اپنے گھر کے فرش کو گندا پسند نہیں کرتے ہیں، اپنے گھر کا آنگن گندا پسند نہیں کرتے ہیں، اور اپنے دل جو اصل چیز ہے ہماری اس کو ہم گندا لیے پھر رہے ہیں۔ کسی سے حسد ہے، کسی سے کینہ ہے، کسی سے عداوت ہے، کسی کے دل میں اندر دل بھرا ہوا ہے۔ اپنا دل صاف رکھیں۔ مومن کی علامت بتائی، المؤمنون حیّنون لینون، کہ مسلمان مومن جو ہیں دل کے اعتبار سے بڑے نرم ہوتے ہیں، حیّن لین ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے دنیا میں رہتے ہوئے کچھ 19-20 ہو جاتی ہیں، لیکن اس کو یاد نہ رکھیں، روزانہ سونے سے پہلے دل صاف کر کے سوئیں، روزانہ سونے سے پہلے دل صاف کر لیں، ورنہ ایک گندا دل لے کر اللہ کے وہاں جائیں گے، کوئی گندے دل والا جنت میں نہیں جائے گا، جب تک کہ اس دل کی جہنم میں جا کے صفائی نہیں کرائیں گے وہاں تک جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اس لیے سب کے ساتھ سلوک کریں، اچھا ویوہار کریں، ہاں معاملہ ٹھیک کر لیں، کسی کی لیوڑ دیوڑ باقی ہے فوراً ادا کر دیں، ابھی ادا کرنے کی طاقت نہیں تو ان کو وعدہ کر دیں کہ تمہارے 1000 روپے 2000 روپے ہمارے پاس نکلتے ہیں، ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، میں 2 دن میں 5 دن میں مہینے میں ہمارے پاس آئیں گے، آپ کو دے دیں گے۔ ہاں کسی کا قرض نہ رکھیں اپنے اوپر، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک مقروض کی مغفرت نہیں کرتا، جو قرض چھوڑ کے جاتا ہے۔ اپنے ذمہ قرضہ نہ رکھیں، ہم دوسروں کے لیے چھوڑ کے جائیں گے اور قرضہ کر کے گئے ہیں تو اس کا بھگتان ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ لوگوں کے ساتھ بھی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں، پڑوسیوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، خاص کر ماں باپ کو ناراض نہ کریں، ہاں ان کی دعائیں لیں، بد دعا نہ لیں، ہاں اور عورتوں کے لیے کہ اپنے شوہر کو ناراض نہ کریں، کسی بھی طرح اس کو راضی کر لیں، تو پھر ہمارا معاملہ صاف ہو جائے گا۔ صاف معاملہ ہو گیا ہے، اب جینا بھی آسان ہو جائے گا۔ جن لوگوں کی کسی سے لڑائی نہیں ان کا جینا بھی اچھا ہوتا ہے، دل سکون سے ہوتا ہے، رات میں نیند اچھی آ جاتی ہے۔ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے نیند نہیں آتی، ٹینشن ہو جاتا ہے، پریشر بڑھ جاتا ہے، نیند نہیں آتی، رات میں بے چینی رہتی ہے۔ ہاں تو ایسی بے چینی خود نہ پالیں بلکہ اس کو دور کریں، ہاں اور اپنے اعمال کے ساتھ اپنے گھر کو ان اعمال سے معمور کریں، اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کریں، اپنے گھر میں روزانہ فضائل کی تعلیم کریں، فضائل اعمال صدقات کی جو کتاب ہے روزانہ اپنے گھر میں پڑھیں، صحابہ کے واقعات ہیں، صحابیات کے واقعات ہیں، ازواج مطہرات کے قصے ہیں، بزرگوں کے واقعات ہیں، اس میں حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کو پڑھیں، سنیں، بچوں کو سناویں، ان کا دینی ذہن بناویں، محلے کی ہفتہ واری تعلیم ہے اس میں پابندی سے خود جاویں، اپنی بچیوں کو، بہوؤں کو، بہنوں کو، خالہ کو، پھوپھی کو دعوت دے کر لے کر جاویں کہ محلے کی ساری بہنیں ہفتے میں 1 مرتبہ اس تعلیم میں شریک ہو جاؤ، اس کی پابندی کریں، اور جتنا موقع ملے اللہ کے راستے میں نکلیں۔ مردوں کی جماعتیں جاتی ہیں، اپنے مردوں کو بھیجیں، شوہر کو، بھائی کو، ابا کو، بیٹے کو، قریبی رشتہ دار ہیں جو محرم ہیں، جو محرم رشتہ دار ہیں، چچا، دادا، نانا، ابا، بھائی، ان کو تیار کریں، جماعت میں بھیجیں ان کو، تاکہ ان کی زندگی میں دین آوے، آخرت کی فکر آوے۔ مستورات کی جماعتیں جاتی ہیں تو اس میں اپنی ترتیب بناویں، اپنے شوہر کے ساتھ 3 دن جاویں، 3 مرتبہ 3 دن لگ جاوے، اللہ کے توفیق سے 10 دن لگاویں، اس طرح دھیرے دھیرے آگے بڑھیں، اللہ کا فضل ہے، اپنے یہاں سے جماعتیں جاتی رہتی ہیں، 3 دن کی جماعتیں مسجدوں سے نکلتی ہیں، 10 دن کی جماعتیں نکلتی ہیں، چلے کی جماعتیں جاتی ہیں۔ ایک کام اللہ نے دیا ہے، اس کام کی قدر کریں، اس کام سے ہی چاہا جا رہا ہے کہ ہم خود بھی راہ راست پر آ جاویں، دین پر آ جاویں، ایمان اور اعمال کو سیکھ کر زندگی گزارنے والے بنیں، اور پوری دنیا میں بسنے والے انسان بھی یہ مبارک زندگی گزارنے والے بنیں۔ اس کے لیے ہم دوسروں سے بات کریں، عورتیں آپس میں اپنے ماحول میں عورتوں سے بات کریں، ہاں مرد اپنے ماحول میں مردوں سے بات کریں گے، اپنے گھر میں اپنی اولاد ہیں، اپنے محرم مرد ہیں تو ان محرم مردوں سے بات کریں، ہماری باتوں میں ایمان، اعمال، آخرت کو لاویں، جنت کا تذکرہ گھر میں کریں۔ ہاں اچھے اچھے گھر لوگوں کے بن رہے ہیں دنیا میں، جو 2 سال کے بعد کوئی چھوڑ کے جانے والا ہے، کوئی 6 سال کے بعد چھوڑ کے جانے والا ہے،
کوئی تو رہنے بھی جانے والا نہیں، بنا تو رہا ہے لیکن رہنے نہیں جائے گا، اس سے پہلے اس کو آخرت کے گھر کی طرف جانا ہے۔ تو ہم آخرت کے گھر کی بات کریں تاکہ ہمارے اندر، ہمارے بچوں میں آخرت کے گھر کی، جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو، جنت کی طلب پیدا ہو جائے۔ اس لیے گھر میں تعلیم کے ساتھ 6 صفات کا مذاکرہ کریں۔ اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ مکتب میں، مدرسے میں بھیجیں تاکہ وہ قرآن کو یاد کریں، قرآن کا علم لیں۔ بچیوں کو بھی قرآن پڑھاویں، بچیوں کو قرآن، ان کی بہتر تربیت کریں کہ ہماری بچی ہمارے گھر سے نکل کر کسی گھر میں بہو بن کے جاویں تو وہاں اچھی ایک دیندار، ایک نیک خاتون، ایک عورت بن کے جائے۔ جیسے ہم اپنے بچے کے لیے نیک عورت پسند کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کی بہو بن کر جو آوے، نیک آوے، با اخلاق آوے، ساس سسر کی عزت کرنے والی آوے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی بچی کو ایسی بنا کر بھیجیں کہ جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، اپنے ساس اور سسر کی عزت کرنے والی ہو، اپنا گھر سنبھالنے والی ہو۔ ایسی بچیوں کی تربیت کریں۔ یہ باکمال ماں ہے کہ جو اپنی بچی کی ایسی تربیت کر دیں کہ اس کی بچی جا کر اپنا گھر بسا لے، اپنے شوہر کے گھر والوں کے ساتھ محبت سے رہ لے۔ وہ یہ باکمال ماں ہے۔ اور جو بچی نہیں جم پا رہی ہے اس میں ماں کا بڑا قصور ہے، کہ ماں نے اس کو تربیت نہیں دی، اس کو سلیقہ اور ادب نہیں سکھایا ہے، اس کو گھر سنبھالنے کا ملکہ نہیں سکھایا۔ ماں کا کمال ہے کہ اپنی بچیوں کی تربیت کریں۔ یہ گھر کے ماحول میں جب تعلیم اور 6 صفات کا مذاکرہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے بچیوں میں چیزیں پیدا ہو، پھر ایک گھر سے 2 گھر، 2 سے 4 گھر، پورے محلے میں فضا بنے گی۔ یہ تعلیم کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے محلے کے ایک گھر میں تعلیم ہو، ہمارے محلے کے ایک گھر میں جو ہے دینی فضا بنے، اعمال کی فضا بنے، اخلاق کی فضا بنے، اور ہمارے محلے کے ایک گھر میں جو ہے 100% دین زندہ ہو، 100% نماز زندہ ہو، 100% بچے جو ہیں دین کی تعلیم لینے والے بنے، اور 100% مرد اللہ کے راستے میں جانے والے بنے۔ اسی کے لیے ساری نقل و حرکت ہے، اسی لیے تعلیم کا ہمارا حلقہ ہے، اسی لیے گھروں کی تعلیم ہے، اسی واسطے مسجد میں محنت ہوتی ہے، وہاں روزانہ صبح مشورہ ہوتا ہے، فجر کے بعد، عشاء کے بعد مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، روزانہ مسجد سے جماعتیں بن کر گھر گھر ملاقاتوں کے لیے جاتے ہیں، اتوار کے دن گشت ہوتا ہے، مہینے میں 3 دن کی جماعتیں جاتی ہیں۔ اپنے گھر کے مردوں کو بھی اس کی یاد دہانی کریں، فجر میں اٹھا کر بھیجیں، تاکید کر کے بھیجیں کہ دیکھو نماز کے لیے جا رہے ہو، فجر بعد مشورہ ہوتا ہے، اس میں شریک ہو جائیے۔ عشاء بعد تعلیم ہوتی ہے، اپنے بچوں کو فکر مند کر کے بھیجیں، مغرب بعد ان کو کھانا کھلا دیں، بچے دیکھو بیٹا عشاء کی نماز میں جاؤ، عشاء بعد تعلیم ہوگی تو تعلیم میں شریک ہو جانا۔ 3 دن کا ان کا ہفتہ طے کروا کے ان کو یاد دہانی کرے کہ 3 دن لگاوے ہمارے بچے، جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، ان کو ابھی سے 3 دن لگواویں۔ جو لڑکے پڑھتے ہیں اسکولوں میں، آگے ویکیشن آ رہا ہے تو 1 تاریخ سے 1 نومبر سے پڑھنے والے جو بچے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی 10 دن کی جماعتیں بن رہی ہیں، ان کو اس کے لیے آمادہ کریں ابھی سے۔ اپنے گھر میں رہ کر ایک اچھی ماں کا کردار ادا کریں، ایک اچھی بہن کا کردار ادا کریں، تاکہ ہمارے گھر میں بھی دینی ایمانی فضا بنے اور پوری دنیا میں بھی اللہ کا دین زندہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ تعلیم سامنے سلمان کیسری کے مکان پر ہوگی۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا۔ اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين۔ اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ولا يخافون لومة لائم۔ وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔